یہ جو عقد ہے اس سے پہلے مختلف لوگوں کے رشتے آئے اور اشرف الانبیاء کو ناگوار کو اور جب انہوں نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اس کا فیصلہ. اور بعض جگہ بیان ہوا کہ عبد الرحمن ابن عوف کے جس کے پاس مال بہت تھا انہوں نے آ کر اشرف الانبیاء کی خدمت اقدس میں کچھ ایک اپنی بڑائی کا اور تکبر کا اور کثرت مال کا ایک جلوہ دیا کہ میں 1000 اونٹ جو مال سے لدے ہوئے ہوں گے اور 1 لاکھ کے قریب دینار اور یہ سب کچھ دوں گا مہر میں. تو اشرف الانبیاء نے ساتھ کچھ کنکر تھے وہ اٹھا کے ان کی جانب ایسے کی. البتہ اس کو آدھا بیان کیا جائے تو ایسا لگے گا کہ بہت ہی معاذ اللہ بد اخلاقی کا ثبوت دیا، لیکن اسی میں انہوں نے ایک تنبیہ بھی کی اور ساتھ میں کہا یہ جو اونٹوں کی اور مال کی بات کر رہے ہو نہ کرو. تو وہ جو کنکر تھے وہ سب کے سب جو ہے وہ موتیوں میں بدل چکے تھے. یعنی یہ والی بات نہ کرو، یہ مال کی بات نہ کرو. یعنی اگر میں چاہوں تو جس طرح سے ان کو موتی بنا دیا ہر شے میں اشرف الانبیاء تصرف کر سکتی. تو ساتھ میں اس کی تنبیہ بھی کر دی اور اپنی ولایت کا جلوہ بھی دکھا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ مال وال کے ذریعے سے امپریس کرنے کی کوشش نہ کرنا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اب یہاں کچھ ہم ذکر کرتے ہیں اس عنوان سے اور پھر ہم نے عرض کیا تھا کہ جو اصل موضوع رہے گا وہ یہی رہے گا جو سوشل پرابلم اس وقت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ و مولا امیر المؤمنین کے ماننے والوں کی نسل کے ہیں. یہ زیادہ اہم ہے. یعنی اس وقت اگر ہم امام زمان علیہ السلام سے سوال کریں کہ ساری گفتگو اصل جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں کریں اور ان کے ماننے والے کنفیوز رہیں اور شادیاں ان کی مشکل ہوتی رہیں اور ان کی نسلیں جو ہیں وہ مختلف پرابلم کا شکار رہیں، یہ بہتر ہے یا ان کے کچھ فضائل بیان کرنے کے بعد ان کی سیرت کی روشنی میں ان کے ماننے والوں کی مشکلات کو حل کیا جائے؟ تو قطعاً اس میں زیادہ ثواب ہے. کیوں کہ ان کو بھیجا گیا ہے کیونکہ وہ ہمارے لیے آئیڈیل اور ان کی راہ پر چلتے ہوئے پرابلم کو سولو کرنا ہے اور ساتھ میں اس ممبر سے ان مسائل کو حل کرنا چاہیے اور ڈسکس کرنا چاہیے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. مولا امیر المومنین نے جس وقت یہ عقد کی بات ہوئی جو روایات میں ذکر ہوا 2 طرح سے ذکر ہوا کہ اشرف الانبیاء خود گئے مولا امیر المومنین کے پاس اور مولا امیر المومنین اس موضوع کو گفتگو ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی لیکن اشرف الانبیاء نے خود پیش کیا اور مولا امیر المومنین نے رضایت کا اظہار کیا. اور پھر اشرف الانبیاء باوجود یہ کہ خاتم الانبیاء ہیں، اشرف الانبیاء ہیں، اعلان نبوت بھی ہو چکا ہے، والد بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اسی شریعت پہ عمل کیا کہ جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. وہ یہ کہ اپنی صاحبزادی کے پاس آ کر حقائق کو بیان کیا. مال والے بھی ہیں اور علی بھی ہیں. علی کے ہاتھ میں مال نہیں ہے لیکن یہ خصوصیت یہ خصوصیت ہے. تو یہاں سے پتہ چلا کہ ہمیں بچوں کے سامنے حقائق کو رکھنا چاہیے اور چیزوں کو بیان کرنا چاہیے. ہمارے عام طور پر یہ کام ہم نہیں کرتے ہیں. والدین کی یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، جو کہ ایسا نہیں ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملکیت ہیں. ہم پر کچھ ذمہ داریاں ہیں لیکن ہم پر کچھ ہمارے پاس اتھارٹیز بھی ہیں، ذمہ داریاں بھی ہیں، اتھارٹیز بھی ہیں، لیکن سب لمیٹڈ ہے. اللہ کی ولایت سے زیادہ کچھ نہیں. لہٰذا یہاں سے پتہ چلا کہ اپنے بچوں کو ہمیں اعتماد میں لینا ہے اور دونوں پہلو بتائیں. جناب مولا امیر المومنین پر جناب سیدہ نے حامی بھری، جیسا کہ روایت میں نقل ہوا کہ انہوں نے سر کو جھکا لیا اور یہ رضایت کا اظہار تھا. لیکن اشرف الانبیاء نے دونوں چیزیں بتائیں کہ علی کے ساتھ شادی میں آخرت ہے، ان کا یہ مقام ہے، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت. بالآخر دنیاوی مال نہیں ہے. ولایت ہے کہ مٹی کو بھی ہاتھ لگائیں تو سونا بنا دیں، لیکن زندگی ایک خاص طریقے سے. اب یہاں سے پتہ چلا کہ اشرف الانبیاء جناب سیدہ جیسی ہستی کو بھی حقائق سے آشنا کر رہے ہیں کیونکہ اجازت لینے میں حقائق بتانے چاہیے. ہمارے عام طور پر حقائق ماں باپ نہیں بتاتے یا غلط جو بولتے ہیں یہ سب کچھ جائز نہیں. بالکل ہمیں سیدھے بتانا ہے کہ بھئی یہ ہے اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اور اس کے ساتھ کونسلنگ کرنی. اس سے اعتماد ہوتا ہے. ڈنڈا اٹھا کر، اکڑ دکھا کر اور خصوصاً سماج کی جو دیوار بن جاتے ہیں والدین، اچھی بات نہیں ہے. لہٰذا والدین کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اگر پتہ چل جائے کہ بچوں کا کہیں رجحان ہے تو ان میں بغض سا کریٹ ہو جاتا ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے. بالکل کیوں کہ اس نے کیوں پسند کیا؟ پسند ناپسند غیر اختیاری چیز. والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس پسند ناپسند کے اوپر ڈیبیٹ کریں، ڈسکس کریں کہ اس میں کیا پازیٹو کیا نیگیٹو. نہ یہ کہ جو بچے نے پسند کیا ہے بس ہمیں فرعون بننا ہے، جو بچی یہ ذہن میں آ گیا ہے بس ہمیں مقابلے میں کھڑے ہونا ہے. نہ، مقابلے میں نہیں کھڑا ہونا ہے. ہمیں صحیح بتانا ہے کہ اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے. اسی سے یاد رکھیں کہ بچوں کو اعتماد ہوتا ہے کہ ہمارے والدین جو ہیں وہ فرعون نہیں ہیں، ہماری خواہشات کے خلاف نہیں ہیں.
اچھی بات ہی بتا رہے ہیں، یہ بھی بتا رہے ہیں، یہ بھی بتا رہے ہیں، یہ بھی بتا رہے ہیں. یاد رکھیں کہ اس میں زیادہ بہتر نتائج نکلتے ہیں بے نسبت اس کے. اور خصوصاً یاد رکھیں کہ اب نسلیں نہیں ہیں، زمانہ بدل چکا ہے، نہ فقط یورپ اور امریکہ کا، حتیٰ انڈیا اور پاکستان کا وہ پرانا زمانہ نہیں رہا. لہٰذا بزرگ اپنی پاور کو، اپنی بزرگی کو مس یوز میں نہ. مولا امیر المومنین نے جب شادی کی بات ہو گئی تو اب یہاں سے پتہ چلا کہ آپ نے فرمایا، مولا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا تو اب کتنا پیسہ کیا ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے فرمایا وہ اونٹ ہے، تلوار ہے اور زرع ہے. تو آپ نے فرمایا اونٹ کی تمہیں ضرورت پڑتی ہے ظاہر ہے آنے جانے کے لیے اور کھیتی باڑی کے لیے اور پانی نکالنے کے لیے خصوصاً، کیونکہ وہاں پر عموماً پانی نکالنے کے لیے جیسے کہ پنجاب وغیرہ میں بیل استعمال ہوتے تھے، عرب دنیا میں اونٹ استعمال. تلوار کی ضرورت رہتی ہے دفاع کے لیے. اب یہاں پر کہا جا سکتا ہے کہ اشرف الانبیاء نے یہ جانتے ہوئے کہ لا فتح الا علی سیف اللہ ذوالفقار، زرع کی اتنی ضرورت نہیں، تو انہوں نے کہا زرع جو ہے وہ بیچ دو. زرع بکی، اور اب وہ کتنے کی بکی تو یہاں پر ڈیبیٹ کی جا سکتی کہ زرع آیا 500 کی بکی یا 500 سے زیادہ، کیونکہ بعض جگہ بیان ہوا ہے کہ جب پیسہ لا کے اشرف الانبیاء کی خدمت اقدس سے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا تو انہوں نے ایسے کچھ پیسہ اٹھایا اور وہ دیا جناب حضرت ام سلمہ کو کہ یہ پیسہ شادی کے بعد یہ چند دن ان لوگوں کو ضرورت پڑ سکتی ہے، اس وقت ان کو کیا مراد ہے یہاں پر کہ ظاہر ہے کہ شادی کے بعد روٹین چینج ہوتا ہے، کام مولا امیر المومنین ممکن ہے کہ نہ جائیں یا ممکن ہے مصروفیات رہیں، تو یہ پیسہ اس وقت دے دیں. اور پھر اس کے بعد جو مہر قرار پایا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا وہ 500 درہم تھا، اور 500 درہم جو ہے وہ تقریباً بنتا ہے 1250 گرام یا 1500 گرام خالص. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ درہم کا کتنا ویٹ مانا جائے. درہم کا ایک ویٹ ہے 2.5 گرام اور ایک ویٹ ہے 3 گرام. اگر 2.5 گرام مانا جائے تو 500 درہم بنتے ہیں 1250 گرام پیور سلور. پھر یہ یاد رکھیں کہ پیور سلور ایسے ہو اور کوائن کی صورت میں ہو، کیونکہ اس میں جب اس کا سکہ بنتا ہے تو اس پہ خرچہ ہوتا ہے تو قیمت بڑھ جاتی ہے، تو کہا جائے گا 1250. پھر جو ایک دنیا بھر میں نارمل ایک قیمت چلتی ہے اس کے اوپر کام کرنے کی، وہ بنتا ہے مہر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ. بس اب یہاں پر ایک چیز کہ یہ جو ہمارے یہاں لوگ مہر رکھتے ہیں 500، ہم جب جاتے تھے شادیوں میں پاکستان میں عموماً میں جان بوجھ کے چھیڑتا تھا. پتہ ہے کہ میں تھوڑا بہت اللہ کا شکر ہے کہ سینس آف ہیومر بھی ہے، لیکن میں بعض دفعہ چھیڑتا تھا، خصوصاً کب کہ جب کوئی کہتا تھا کہ جی 14,000 روپے ہے. تو یاد رکھیں کہ یہ مہر بھی ماں باپ کے ڈیسائیڈ کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ لڑکی اور لڑکے کے ڈیسائیڈ کرنے کی چیز ہے. اور لڑکی کو پتہ ہونا چاہیے کیا ہے، لڑکے کو بھی پتہ ہونا چاہیے کیا ہے. نہ اتنا زیادہ ہو جائے کہ لڑکا بعد میں سر پیٹے کہ ابا یہ کیا کیا، اپنی شان کے چکر میں مجھے پھنسا دیا، نہ اتنا کہ لڑکی بعد میں کہے کہ یہ کیا کیا. یہ یاد رکھیں کہ مہر سنت ہے، واجب نہیں ہے. مہر کتنا ہوگا؟ جتنا لڑکی ڈیمانڈ کرے، جتنا لڑکا اس پہ راضی ہو جائے لیکن دے سکتا ہو. 20 بلین بھی ہو سکتا ہے، لیکن کس کے لیے ہوگا؟ جو 20 بلین کما سکتا ہوگا. لہٰذا آیا جائز ہے 20 ملین یا 20 بلین؟ بالکل جائز ہے. کس کے لیے جائز ہے؟ اگر لڑکی ڈیمانڈ کرے، لڑکا اگر راضی ہو جائے، لیکن کون سا لڑکا جو دے سکتا ہو. تو یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے، یاد رکھیں. بس جو کہتا تھا 14,000 تو میں کہتا تھا یہ اب عقل کی بات ہے. پتہ ہے 14 کیوں رکھا ہے اس نے، 12 کیوں رکھا ہے، 5 کیوں رکھا ہے؟ تو میں ہمیشہ پوچھتا تھا یہ 5 کیوں رکھا ہے آپ نے، یہ 12 کیوں رکھا ہے، یہ 14 کیوں رکھا ہے؟ تو ایسے تو پراؤڈلی کہتے تھے پنجتن کے نام پہ. میں کہتا تھا پنجتن کے نام پہ رکھا ہے تو پھر تو زیادہ بہتر نہیں کہ 14 معصومین، اور 14 معصومین سے بہتر ہے 1,24,000 بھی ایڈ کر دو. تو یہ جو 12 15 اور 12 اور 5 اور 12 اور 14 یہ لڑکے والے یوز کرتے ہیں، یہ ایموشنل بلیک میلنگ ہے، دینی بلیک میلنگ ہے. گانا ہو رہا ہے، بجانا ہو رہا ہے، فسق ہو رہا ہے، فجور ہو رہا ہے، عریانیت ہو رہی ہے، فحاشیت ہو رہی ہے. ساری سنت جو لڑکے والوں کو یاد آئی ہے، کہاں پہ یاد آئی ہے؟ مہر میں، کہ اس آڑ میں بچت ہے. تو میں عام طور پہ کہتا تھا 1,24,000 ایڈ کر دو اور برکت ہوگی. 14,000 پلس 1,24,000 ایسے منہ کھل جاتا تھا. یعنی آپ نے 14 کے نام پہ ہی بلیک میل کرنا. اب کمال یہ ہے کہ اشرف الانبیاء کی یہ والی سنت، مولا امیر المومنین جناب سیدہ کی یہ سنت تو یاد ہے کہ 500 درہم تھا فرض کر لیں، یا یہ کہ جی مثلا 5 اور 12 یا 14. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مہر سنت یاد رہتا ہے، جہیز سنت کیوں نہیں ہے؟ جہیز سنت کیا چیز ہے؟ کہ جو پیسہ مولا امیر المومنین نے لا کے دیا وہی پیسہ انہوں نے جناب ابو ذر کو اور جناب چند حضرات کو دیا کہ اس سے جا کے فلانا فلانا سامان خرید لو. کون سا پیسہ؟ اشرف الانبیاء کا پیسہ نہیں تھا، وہ اسی میں سے تھا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ داماد لا کے سسر کو پیسہ دے گا اور سسر اس کا خرید کے دے دیں گے. یہ بھی تو سنت ہے. اس سنت کا وجود نہیں ہے، یعنی لینے والی سنت ہے، دینے والی نہیں. اب اگر کوئی دیتا ہے تو سر یہ جائز ہے،
لیکن جو کیفیت اس انڈیا میں خصوصاً کہ جس سے نسلیں خراب ہو رہی ہیں، اب یہ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ لڑکیاں کیوں لو میرج کر رہی ہیں، کیوں باہر خاندانوں میں جا رہی ہیں، اس کی ایک وجہ جو ہے جہیز ہے. یہ لڑکیاں دیکھتی ہیں کہ ہمارا باپ مر جائے گا ہماری شادی کر کے. یاد رکھیں ایک پرابلم یہ ہے، لہٰذا لو میرج کر لیں، کورٹ میں چلے جائیں انہیں سادے کپڑوں میں، وہ زیادہ آسان ہے. ہمارا باپ مر جائے گا، اس کی پینشن بک جائے گی. اس کی آپ سمجھتے نہیں ہوں گے پینشن بکنا کیا ہوتا ہے. انڈیا پاکستان میں بکتی ہے. اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ پینشن اگر کسی کو 20,000 مل رہی ہے تو یہ 60 سال کے آدمی کو نہیں معلوم کہ میں 2 سال زندہ رہوں گا یا مزید 40 سال زندہ رہوں گا. کمپنی والوں کو بھی نہیں معلوم کہ 2 سال زندہ رہے گا یا 50 سال 40 سال اور زندہ رہے گا. پھر میڈیکل بکتا ہے، کیا مراد ہے کہ یہ 2 سال زندہ رہے گا یا مزید 40 سال زندہ رہے گا. اب اس کے بعد باپ کہتا ہے کہ یہ میں پینشن بیچ رہا ہوں. اب اگر واقعاً وہ اگلے سال ہی مر گیا تو بہت فائدہ ہو گیا، کیونکہ اس کو 20,000 کے حساب سے کتنے ملنے تھے ایک سال میں؟ 2,40,000. لیکن مل گیا اس کو مثال کے طور پر 40 لاکھ. لیکن اگر اس نے 40 لاکھ لے لیے اور زندہ رہ گیا 40 سال تو آخر میں یہی کیا ہوگا؟ فقیر ہو جائے گا باپ. یہی ہوتا ہے کس کے ساتھ کہ 60 سال کی ایج میں صحیح ہے اپنی انشورنس اپنا میڈیکل بیچ دیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لگا دیا بیٹیوں کی شادی میں، اور جب خود بیمار ہوئے تو کچھ نہیں، فقیر ہو جاتے ہیں. بعض بیٹیاں اس وجہ سے تو ہمارا کام کیا ہونا چاہیے کہ ایشوز کو سولو کریں تاکہ پرابلم. اس طرح سے مولا امیر المومنین نے ہی گھر کے سامان کا دیا تھا، انہوں نے ہی مہر کا. یہ سب کچھ نکلا تھا کس میں سے؟ اور جو مہر بنتا ہے کتنا بنتا ہے؟ یاد رکھیں 1,250 گرام یا 1,500 گرام. اگر فی درہم 2.5 گرام کا لگائیں تو 1,250، اور درہم کا ویٹ اگر 3 گرام لگائیں گے تو 1,500، 1.5 کلو. اور پہلے والے حساب سے 1.25 کلو پیور سلور. بس یہ جو بلیک میل کیا جاتا ہے دین کے نام پر 500 روپے. اور آسما جہانگیر صاحبہ کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائیں، وہ ایک دفعہ انہوں نے ٹی وی پروگرام میں کہا تھا یہ کون سا دین ہے، طاق 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 یہ لو 32 روپے 8 آنے. کیونکہ پنجاب میں بعض جگہ 32 روپے 8 آنے چلتا تھا. ابھی 32 روپے 8 آنے کیا تھا اس کا بیس گاؤں دیہاتوں میں؟ اب یہ خاتون صحیح کہہ رہی ہے، لوگ اس کو کہہ رہے ہیں جی بے دین ہے. بے دین نہیں ہے، وہ کہہ رہی ہے بابا ایک عورت کی زندگی ختم ہو جاتی ہے طاق 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 یہ لو 32 روپے 8 آنے. لہٰذا مہر کے بارے میں ہمارا پورا ڈسکشن ہے کہ آج کل کے دور میں اگر مہر رکھا جائے یہ بھی حرام نہیں ہے، یعنی ہم کہتے ہیں بہتر ہے. وہ کیا ہے؟ بجائے کرنسی کے، کیونکہ وہ ڈیویلیو ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، گولڈ یا سلور کے ویٹ کو رکھا جائے. مثال کے طور پر 60 میں کسی کی اگر شادی ہوئی تھی اور 1,000 روپے تھا کسی کا مہر 60s میں، تو 60s میں 1 تولہ سونا تقریباً 60 روپے کا تھا، 60-70 کا مختلف جگہوں پہ. 100 رکھ لیتے ہیں. 100 کے معنی کیا ہو گئے کہ 60 میں اگر کسی عورت کی شادی میں 1,000 اس کا مہر تھا تو اس کے معنی ہو گئے منیمم 10 تولے. تولے کو بھی ہٹا دیں، گرام کر لیں، یعنی 100 گرام. لیکن اس کی اگر طلاق ہوئی ہے 1900 یا 2000 میں آ کے طلاق ہوئی ہے تو اب آپ اس کو 1,000 دیں گے، کیا ملے؟ کچھ نہیں ملے گا. کیا بہتر ہے؟ اس پر ہم نے ہمارا پورا نکاح کا پورا ایک ڈسکشن ہے، اس میں ہم نے کہا ہے کہ بہتر یہ ہے کرنسی کے بجائے کوئی بھی ایک ویٹ ہو، سونے کا یا چاندی کا، جس کی انٹرنیشنل ایک قیمت ہو، وہ ایک اعتبار سے بہتر ہے.